اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سب جماعت کے احباب، سامعین، دوست احباب، مرد اور خواتین کو اس عاجز کی طرف سے دلی عید مبارک۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بابرکت اور رحمت سے بھرپور دن آپ اور ہم سب کو زندگی میں بار بار نصیب کرے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم سب کی جو عبادتیں جیسی تیسی ہم سے ہو سکی ہم نے کی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اپنی رحمتوں کی بارش اسی طرح ہم سب پر برساتا رہے۔ اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ اس پرمسرت موقع پر ہم ان لوگوں کا خیال کریں جن کے وسائل محدود ہیں، جن کے پاس ذرائع نہیں ہیں، تو ان کے لیے ہم کچھ مسرت کا سامان فراہم کر سکیں، تو یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ تو ہم مت بھولیں اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے آس پاس رہنے والے ضرورت مند لوگوں کو۔ اگر ایسے لوگ ہمارے رشتہ داروں میں ہیں تو ان کا حق اور بھی زیادہ بنتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل جو ایک وبائی صورتحال پوری دنیا میں چل رہی ہے، اس حوالے سے آپ اور ہم سب نے پوری احتیاط کے ساتھ کام لینا ہے اور کسی موقع پر لاپرواہی نہیں کرنی ہے۔ جس طرح کا آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے، تو ان میں دو چیزیں اس وقت میں عرض کر رہا ہوں جو بہت زیادہ آپ نے اس پر زور دیا ہے اور ان کا بار بار تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک ہے صفائی اور دوسرا اخلاق حسنہ۔ تو دوستو، چونکہ وبائی صورتحال کا تعلق صفائی کے ساتھ بہت زیادہ بنتا ہے، تو آپ سب احباب کو گزارش کی جاتی ہے کہ ہم صفائی کا خیال رکھیں۔ اس صفائی میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہاتھوں کی صفائی ہے۔ تو آپ کو ماشاءاللہ اخبار و رسائل میں، سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن، ریڈیو پر اس طرح کی معلومات ملتی رہی ہوں گی، لیکن یہ چیز واضح ہو کر آئی ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھتے ہیں اور دن میں کم از کم 8-10 مرتبہ وقفے سے اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، تو وہ کافی ان کو اس کا فائدہ ملتا ہے اور اس وبائی اثرات سے ان کو بچنے کا زیادہ امکان مل جاتا ہے۔ تو ہم اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، اور صابن ایسا ہو جو کہ اس معاملے میں صفائی میں بہت زیادہ مددگار ہو۔ تو کسی سمجھدار آدمی کے مشورے سے کوئی مفید اچھا صابن رکھیں، اور صابن سے کم از کم دن میں 8-10 بار وقفے سے ہاتھوں کو صاف کرتے رہیں، کیونکہ یہ صفائی ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ نہ صرف ہماری زندگی کا سوال ہے، بلکہ اس میں ہمیں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے صفائی کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب احباب بلا ضرورت اپنے گھروں سے مت نکلیں، خصوصاً وہ لوگ جن کی عمریں 50 سال سے زائد ہیں، وہ گھروں میں رہیں اور باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی مجبوری کی حالت ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی کام ہے، گھر کے لیے گروسری کرنی ہے، ضروری سودا سلف لینا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یا کوئی ایسی ذمہ داری پڑی ہے جس کو نبھانا ہے، تو وہ لوگ جا سکتے ہیں۔ آپ کو حکومت نے اس معاملے میں ہدایت دی ہوں گی، جا سکتے ہیں، لیکن اس قدر باہر رہیں جتنی ضرورت ہے، اور فوراً اپنے گھروں کو آ جائیں، اور جب گھر میں آئیں تو پھر دوبارہ وہ جو لباس آپ باہر پہن کر گئے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ لباس اتار دیں، اور اچھا ہے کہ نہائیں اور دھوئیں، اور خصوصاً ہاتھوں کو صاف کریں، تاکہ گھر میں جو بچے بڑے بوڑھے رہتے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور دوسری بات آپ سے یہ اہم ترین عرض کی جا رہی ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں، سینکڑوں باتیں ہمارے سوشل میڈیا پر لوگوں کے زبانوں پر گردش کر رہی ہیں۔
آپ سے دستبستہ گزارش ہے، تاکیدی گزارش ہے کہ ہر ایک کی بات پر توجہ نہ دیں۔ جماعت کے ذمہ داران افراد کو تاکید کی گئی ہے کہ ہمارے احباب کو، ہمارے جماعت کے دوستوں کو وقتاً فوقتاً ضروری معلومات بہم پہنچاتے رہیں۔ اس میں آپ سب نے یہ تہیہ کر لینا ہے کہ ہر شخص کی بات کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سن بھی لی ہے تو اس کو زیر عمل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ کوئی اس کو بات پہنچے اور اس کی تحقیق نہ کرے، تصدیق نہ کرے، اس کی کھوج نہ لگائے، اور جیسے ہی اس کو بات پہنچی ہے ویسے کسی دوسرے تک پہنچا دے، تو یہ اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ علامت کافی ہے۔ تو دوستو، اس طرح کے کام میں آپ بالکل نہ پڑیں، اس طرح کی باتیں مت سنیں، نہ اس طرح کی افواہیں آگے بڑھائیں کہ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو اور وہ لاپرواہی سے کام لیں اور اپنی صحت کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے انسانوں، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ کتنی بہترین بات ہے کہ جبکہ اس وقت وبائی صورتحال میں ہمیں یہ کہا بھی گیا ہے کہ آپ گھروں میں نماز ادا کریں جب تک کہ یہ صورتحال بہتر نہ ہو جائے۔ تو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ آپ کے فیملی ممبر بھی شامل ہو جاتے ہیں، آپ کے بچے اور بچیاں اور گھر والے شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک جماعت کی صورت بن جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ چند باتیں آپ کو عرض کی گئی ہیں، اس پر توجہ دیں اور ایک دوسرے کا خیال اور دھیان رکھیں، اور جماعت کے جو اراکین و ممبران ہیں، جماعت صلاح المسلمین، روحانی طلبہ جماعت، جمعیت علماء یا عام فقراء اور خلفاء اور علماء حضرات، ان سب کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ مفید کارآمد بات لوگوں تک عام کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح کی مبالغہ آرائی اور فضول بات جس کی بنیاد ہی نہ ہو، جس کی کوئی تحقیق اور تصدیق ہی نہیں کی گئی، اس طرح کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خصوصاً جو مائک ہاتھ میں پکڑ کر کے بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم سب کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم مائک ہاتھ میں پکڑیں اور لوگوں کو سنائیں۔ یہ مائک ہاتھ میں پکڑ کر بات کرنا یہ بہت زیادہ ذمہ داری کا کام ہے۔ اس معاملے میں ہم سب مجرم ہیں کہ ہم بے انتہا لاپرواہیاں کرتے رہے ہیں کہ غیر ذمہ دار لوگ مائک ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ممبر رسول پر یا کسی اور جگہ پر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار آدمی ہے اور صحیح بات کر رہا ہوگا، اور پتہ چلتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے اس کی کوئی بنیادی نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ نقصان کا امکان ہے۔ تو اس لیے ذمہ داری کا ثبوت دیں اور بہت احتیاط سے کام لیں، اور اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ جاری رکھیں کہ اے پروردگار، ہمیں اس مشکل صورتحال میں سے نکلنے کی اسباب عطا فرما، اور سائنسدان، ڈاکٹر حضرات جو دن رات لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ڈاکٹر حضرات کو اور زیادہ ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو ان ڈاکٹر حضرات کو بھی یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بھی ایسی مفید معلومات اپنے حلقے میں عام کرنے کی کوشش کریں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تو آپ سب کو دلی عید مبارک، آپ سب کو بہت محبتیں اور بہت پیار، اور اس ناچیز کو اور اس عاجز کے گھر والوں کو، فیملی ممبرس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سب اس ناچیز کی دعاؤں میں آپ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی اور سلامتی سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طریقہ عالیہ پر استقامت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکر قلبی پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے بابرکت دن رمضان کے زندگی میں اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم برداشت سے کام لیں، صبر سے کام لیں، تحمل اور بردباری سے کام لیں، کسی کی آزار کے در پہ نہ ہوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی بارے میں بدگمانی نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، اپنی خرابیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ ہم اوروں کی خرابیاں ڈھونڈتے پھریں۔ اب آپ سب کا بہت شکریہ، دعا میں یاد، جزاکم اللہ خیرہ، وما علینا الا البلاغ۔ آپ دوستوں سے یہ ایک اور ضروری گزارش کرنی تھی کہ جیسا آپ کو پتہ ہے
کہ کراچی میں ایک سانحہ درپیش آیا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا، جس میں بے شمار انسان، ہمارے بھائی، ہمارے مسلمان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور بے شمار قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ ہمارے دل ان کے ساتھ ہیں، ہماری محبتیں ان کے ساتھ ہیں، اور اس غم کا بے حد افسوس ہے، بہت ہی صدمہ ہے جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان متوفین کو، ان شہداء کو بلند درجات عطا کرے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے فیملی ممبرس کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اور ہم سب ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہم ساتھ میں یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ صاحب اقتدار اور ذمہ دار لوگ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں گے، ہے یا پاکستان ریلوے ہے، یا روڈ پر جو سفر کے ذریعے ہیں، بسز اور دیگر چیزیں، ان نظام کو بہتر بنائیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی فروگزاشت نہ چھوڑیں۔ یہ انہی کا معاملہ ہے، اور ان سب کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اپنے نظام کو صاحب اقتدار ذمہ دار لینے کی کوشش کریں گے، اور آپ اور ہم سب ان سب کے لیے، ان شہداء کے لیے ضرور دعا کریں۔ جزاک اللہ۔